الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ اس موقع پر مسلمانوں کا امتحان کیا گیا اور وہ سخت زلزلے میں ڈالے گئے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ جبکہ منافقین وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے یوں کہہ رہے تھے کہ ہم سے تو اللہ نے اور اس کے رسول نے دھوکے ہی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ اور جبکہ ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ اے یثرب کے لوگوں تمہارے لیے ٹھہرنے کا موقع نہیں، سو لوٹ چلو۔ اور بعض لوگ ان میں نبی اکرم سے اجازت مانگتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں ہیں، یہ بھاگنا ہی چاہتے ہیں۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَأَتَوْهَا وَلَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا۔ اور اگر مدینہ میں اس کے اطراف سے ان پر کوئی آ گھسے پھر ان سے فساد کی درخواست کی جائے تو یہ اس کو منظور کر لیں اور ان گھروں میں بہت ہی کام ٹھہریں۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهِ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ حالانکہ یہی لوگ پہلے اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، اور اللہ سے جو عہد کیا جاتا ہے اس کی باز پرس ہوگی۔ قُلْ يَنفَعُكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ آپ فرما دیجئے کہ تم کو بھاگنا کچھ نافع نہیں ہو سکتا اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگتے ہو، اور اس حالت میں بجز تھوڑے دنوں کے اور زیادہ متمتع نہیں ہو سکتے۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا وَأَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ یہ بھی فرما دیجئے کہ وہ کون ہے جو تم کو اللہ سے بچا سکے اگر وہ تمہارے ساتھ برائی کرنا چاہے، یا وہ کون ہے جو اللہ کے فضل سے تم کو روک سکے اگر وہ تم پر فضل کرنا چاہیں۔ اور اللہ کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ پارہ 21واں سورۃ الاحزاب کی آیات مبارک 11 سے لے کر 17 تک تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے اپنا وہ احسان اور وہ فضل یاد دلایا تھا کہ جو غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کے موقع پر مسلمانوں پر فرمایا، جبکہ کفار اور مشرکین اور یہود نے مل کر پوری طاقت کے ساتھ مسلمانوں کو مٹانے کے ارادے سے زبردست لشکر لے کر حملہ کیا تھا، تو اس سلسلے میں ان آیات میں بتلایا گیا کہ اہل ایمان کے لیے
یہ بڑی سخت آزمائش کا وقت تھا کہ مدینہ کے تینوں طرف یہ سارے قبائل اکٹھے ہو گئے تھے. قریش مکہ بھی، قبیلہ بنو غطفان بھی، قبیلہ بنو حوازن کے لوگ، اس طرح یہود اور اہل ایمان کی پختگی اور استقامت کا زبردست امتحان تھا. شدید سردی کا موسم تھا، غلہ کی گرانی تھی. صحابہ کرام بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھوک کی شدت سے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے. اس پر بھی ہمت اور استقلال کا یہ عالم تھا کہ پتھریلی زمین کی کھدائی شب و روز اپنے ہاتھوں سے جاری تھی. اب اس اثنا میں ایک اور آزمائش آ گئی کہ مدینہ میں ایک قبیلہ رہ گیا تھا، بنو قریظہ. وہ مسلمانوں کا اس کے ساتھ معاہدہ تھا کہ اگر کوئی بیر کی جلغار ہوگی مسلمانوں پر تو یہود ان کا ساتھ دیں گے، اگر یہود پر ہوگی تو مسلمان ان کا ساتھ دیں گے. اب بنو نذیر کا جو سردار تھا وہ بنو قریظ میں آ کر ان سے ملا اور ان سے معاہدہ شکنی کرا دی اور ان کو بھی جنگ کے لیے آمادہ کر لیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ بنو قریظ نے معاہدہ جو ہے وہ توڑ دیا ہے تو آپ نے انصار کا ایک وفد بھیجا اور ان کو جادیانی کرائی. تو انہوں نے بالکل ایسا جواب دیا کہ ہمارا تمہارا کوئی معاہدہ نہیں ہے، ہم دیکھیں گے. اب یہ آزمائش. دوسری جو منافقین تھے انہوں نے مسلمانوں کے ہمت کو ختم کرنا شروع کیا اور ان کے ساتھ آ کر بیٹھتے دیکھا ہے مہینہ ہو رہا ہے، ہم نہ مدینہ سے باہر نہیں جا سکتے، نہ مدینہ سے کوئی چیز اندر آ سکتی ہے. تو ایک ایک کر کے منافقین جو تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، ان کو کہتے آپ تو جانتے ہیں اب تو قریظہ والے بھی ہمارے خلاف ہو گئے ہیں، ہمارے گھر جو ہیں وہاں کوئی مرد نہیں ہے، ہماری عورتیں غیر محفوظ ہیں، لہذا ہمیں بھی اجازت دی جائے ہم بھی جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو روکا نہیں، ان کو کہا تمہیں بھی اجازت ہے. تو جہاں ان آیات میں یہی ذکر کیا گیا کہ وہ ایک ایسی حالت تھی، ایک ایسی سخت آزمائش تھی کہ باہر دشمن، اندر بھی دشمن اور ساتھ رہنے والے منافقین بھی دشمن. تو یہاں یہی کہا گیا ہے کہ الغرض مدینہ کے باہر سے. اب منافقین کا یہ ایک جواب انہوں نے پیش کیا تھا کہ اگر مدینہ سے باہر سے اگر کوئی آ کر ہمارے گھروں میں گھس آئے تو ہم کیا کریں گے، یعنی کہ مسلمانوں کی ہمت کو توڑنے لگے اور ایک بڑا فتنہ فساد برپا ہو گیا، جیسا کہ ابھی ان آیاتوں کی ہم نے ترجمہ کیا ہے. اور دوسرا منافقین کے متعلق یہ بھی بتلایا گیا کہ یہ تو وہی ہیں انہوں نے جنگ احد پر بھی منافقت کی تھی. جنگ احد میں جب مسلمانوں کا 1000 کا لشکر تھا تو راستے میں عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا اس کی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی رائے تھی کہ مدینہ کے اندر. لیکن جو جوان صحابہ کرام تھے جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت نہیں کی تھی تو انہوں نے کہا نہیں، ہم اپنی بہادری کے جوہر دکھائیں گے کھلے میدان میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کر دیا نہیں، بیر کھلے میدان میں مقابلہ ہوگا. جب راستے میں تھے تو عبداللہ بن ابی یہ کہہ کر اپنے 300 ساتھیوں سے علیحدہ ہو گیا کہ آپ نے جو ہے جو ناپختہ لڑکے ہیں ان کی بات مانی ہے، ہم بزرگوں کی بات نہیں مانی. یہ بھی اس وقت آزمائش. پھر اس کے بعد جب جنگ احد کے بعد ان منافقین نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، لیکن جو منافق ہوتا ہے وہ تو منافق ہی ہوتا ہے. تو اب انہوں نے یہ کہا تھا کہ احد کے بعد انہوں نے عہد کیا تھا کہ آئندہ بھی کبھی میدان جنگ سے ہم پیٹ نہیں پھیریں گے. اب یہی عہد کی خلاف ورزی کیسی؟ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی ہے
کہ اللہ کے ساتھ جو عہد کیا جائے گا اس کی طرف سے اس کی پوچھ گچھ ہوگی اور عہد توڑنے پر سزا ملے گی. اگر اس دنیا میں بچ جائیں گے تو آخرت میں نہیں بچ سکیں گے. اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا، اس میں زیادہ تر ذکر ان منافقین کا ہے کہ ان منافقین کو کہہ دو کہ تم اب خوش ہو رہے ہو کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر جا رہے ہیں، ہم بچ جائیں گے، لیکن یاد رکھو موت کا دن مقرر ہے، موت تم پر آئے گی اور پھر یہ تمہاری خوشی غمی میں بدل جائے گی، اور پھر تمہیں اللہ کے عذاب سے قیامت کے دن کوئی نہیں بچا سکے گا، اور اس کی رحمت جو ہے وہ تم سے ہٹ جائے گی. اور اللہ کی رحمت خاص کن کے لیے ہوگی؟ مومنین کے لیے، تمہارے لیے نہیں ہوگی. اس وقت تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری سفارش نہیں کریں گے، تمہارا کوئی حمایتی نہیں ہوگا. تم لوگ بد نصیب ہو کہ ایسے سخت کھٹن حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہو. تو آگے پھر ان منافقین کی مذمت کے متعلق آیات آئیں گی، وہ جاری، یہ صرف ابھی جاری رہے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی سمجھ عطا فرمائے اور بقیہ زندگی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کو ان کے سب کے گناہ معاف فرمائے اور ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.